کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے سورۃ کوثر کا انمول وظیفہ، صرف ایک دن میں معجزہ دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی میں صرف ایک دن ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ اپنی پوری زندگی میں ایک دن کا یہ عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آج کا آپ لوگوں کے لیے سورۃ کوثر کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج کا وظیفہ سورۃ کوثر کا اتنا پاورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ سورۃ کوثر تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن آج کے دن جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ لوگ جو حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ جب آپ کے سامنے جس ویڈیو آئے، کوئی کوشش کرنا اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی دل کی ہر تمنا، ہر آرزو، ہر مراد اللہ پاک نے چاہا تو فوراً پوری ہوگی۔ کئی ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں، میری بہنوں میں یہ وظیفہ اپنی زندگی میں بتایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مشکل دنوں میں اس وظیفے کو پڑھا اور راتوں رات ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ دولت اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ مل جائے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں آپ نے وظیفہ پڑھا وہاں پر آپ کو غیبی طریقے سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، دولت آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن صرف ایک مرتبہ زندگی میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ صرف ایک مرتبہ، چاہے وہ پیر کا دن ہو، منگل کا، بدھ، جمعرات، کوئی بھی دن ہو، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ پیارے بہن بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، آج کے وظیفے کو سمجھ لیں کہ آپ نے کس طرح سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ پر سکون سے بیٹھ کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو، ویسے تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، سمجھ لیں 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ سورۃ کوثر کا پورا عمل پڑھ لیں گے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، ساتھ میں 2-3 چھوٹے وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے۔ تو آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگے تو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں سے کوئی آپ کو آواز نہ دے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ یہ 1 منٹ کا وظیفہ بھی بے دلی سے، بے ترتیب سے، جلد بازی میں آپ لوگ اپنی پوری توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ مجھے کہو گے کمنٹس میں، واٹس ایپ پر آ کر کے وظیفہ اثر نہیں کر رہا، وظیفہ سمجھ لیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تو پہلے تو ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں، اس ترتیب سے کون سا وظیفہ کب پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ پورا جو 1 منٹ کا عمل ہے، یہ ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ پورا عمل ایک ہی وقت میں کرنا ہے، اور یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آرام اور سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اور وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ پیارے دوستو، پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا مومنو یا مومنو، یعنی 7 مرتبہ آپ نے یا مومنو پڑھنا ہے۔ اور جب یہ آپ یا مومنو پڑھ لیں تو سیکنڈ نمبر پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے، اللہ الصمد، یعنی اللہ الصمد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سماعت فرما لیں پیارے بہن بھائیوں کہ آپ نے یا مومنو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سیکنڈ ٹائم آپ نے اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سلامو یا سلامو۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود
درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بڑی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، جتنی بڑا بھی مسئلہ پرابلم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے وہ ذرہ سا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا آپ کا مسئلہ۔ انشاءاللہ آپ نے یہ مسئلہ، آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے وظیفہ کر لیا۔ جزاک اللہ۔